بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے کانسیپٹ انگلش پلس، جہاں پہ ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ کانسیپٹ بیسڈ لرننگ تھرو دیسی میتھڈ فار ہارڈ ایریا لرنرز. ویلکم ٹو دا سیشن. اور آج کے سیشن میں وی آر گونا اسٹڈی دا کانسیپٹ آف آپٹیٹیو سینٹینس. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کے حوالے سے آپٹیٹیو سینٹینس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. تو آپٹیٹیو سینٹینس کو انڈائریکٹ نریشن میں تبدیل کرنے کے لیے جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں پہلے ان پہ بات کریں گے، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن پہ بات کریں گے، پھر ان ٹیکنیکلٹیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے جس سے یہ کنسیپٹ جو ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے حوالے سے آپٹیٹیو سینٹینس کو لے کے ہے، تو یہ بات بالکل ہی ایزی اور سمپلی یہ کنوے ہو جائے گی. تو بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو سبسکرائب کریں، اس کو پروموٹ کریں. آپ کا شکریہ. جی، تو پہلے دیکھتے ہیں کہ واٹ از آپٹیٹیو سینٹینس، کہ آپٹیٹیو سینٹینس ہوتا کیا ہے. جی، تو آپٹیٹیو سینٹینس جو ہے یہ ایسا فکر ہوتا ہے جس میں بولنے والا کوئی دعا یا بد دعا یا خواہش یا حسد وغیرہ کا اظہار کرے. آپٹیٹیو سینٹینس کیا ہے؟ A sentence that shows a pray or curse or any desire. For example, اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ may you live long، تو یہ دعا دی جا رہی ہے. آپٹیٹیو سینٹینس کا یہ جو پہلو ہے اس میں دعا دی جا رہی ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ may you go to hell، تو یہ بد دعا دی جا رہی ہے. لائک دیٹ. تو اس قسم کے سینٹینسز کی کون کون سی ٹیکنیکلٹیز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. جی، تو پہلے دیکھیں گے کہ آپٹیٹیو سینٹینس جو ہے جب اس کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں ٹرانسفارم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اس میں جو ورڈ استعمال ہوگا رپورٹنگ سپیچ میں سیڈ. تو رپورٹڈ سپیچ اور رپورٹنگ سپیچ کا یہ آپ لوگوں سے پہلے بھی وہ شیئر ہو چکا ہے. تو قوموں سے جملے کا وہ حصہ جو قوموں کے اندر ہوتا ہے ہم اس کو رپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں، اور جو حصہ قوموں سے باہر والا ہوتا ہے اس کو ہم رپورٹنگ سپیچ کہتے ہیں. یعنی قوموں کے اندر والے حصے کو رپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں، اور جو حصہ قوموں سے باہر والا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رپورٹنگ سپیچ. جی، تو یہ رپورٹنگ سپیچ میں اگر سیڈ آ جائے گا تو سیڈ کو چینج کر دیں گے پریڈ میں. اگر جملہ میں کوئی دعا دی جا رہی ہے تو ایسے جملہ کا جو رپورٹنگ سپیچ کا سیڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا پریڈ میں. جیسے ہی سیڈ مے یو پاس، فار ایگزامپل ایک یہ جملہ ہے. تو ہی سیڈ مے یو پاس، مے یو پاس جو ہے یہ انورٹڈ کاماز میں بند ہو کے آئے گا جب ہم اس کو بولیں گے، اور اسے کہیں گے رپورٹنگ سپیچ. اور جو قوموں سے باہر والا حصہ ہوگا، جیسے یہ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل کہ ایک سینٹینس ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے، جی یہاں پہ کاما لگ گیا، یہاں پہ انورٹڈ کاما شروع، اور دوسرا حصہ ادھر آ جائے گا اور انورٹڈ کاماز بند ہو جائیں گے، فل سٹاپ یا جو بھی وہ سائن آف اس کا آنا ہے، کویشچن مارک آنی ہے، یہ جو بھی ہے. لیکن ہم آپٹیٹیو سینٹینس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آئے گا سائن آف ایکسکلیمیشن. تو اس والے حصے کو ہم کہتے ہیں رپورٹڈ سپیچ، اور یہ جو حصہ قوموں کے باہر ہے اس کو ہم بولیں گے رپورٹنگ سپیچ، اور جو حصہ قوموں کے اندر ہے اسے ہم بولیں گے رپورٹڈ سپیچ. رپورٹڈ، REPORTED. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ آپٹیٹیو سینٹینس جس میں کوئی دعا کا اظہار کیا جا رہا ہے، جیسے شی سیڈ مے یو پاس، تو یہ ایک دعا کا اظہار کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل یہ سینٹینس آ گیا ہے. تو اس میں کیا دیکھیں گے؟ جو سیڈ ہوگا اس کو چینج کر دیں گے پریڈ میں، کیونکہ دعا دی جا رہی ہے. اور اگر جملے میں بد دعا دی گئی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ سیڈ کو ہم چینج کر دیں گے کارسٹ میں. اگر بد دعا دی گئی ہے، مثلا اگر وہ کہتا ہے شی سیڈ مے یو گو ٹو ہیل، تو یہ ایک بد دعا ہے. تو ایسے جملوں میں سیڈ چینج ہو جائے گا کرسٹ میں. اور اگر اس قسم کے جملوں میں کسی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہو تو پھر اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ تو جن جملوں میں
خواہش کا اظہار ہوگا اس کا سیٹ جو ہے وہ وشٹ میں چینج ہو جائے گا. وشٹ خواہش کرنا, لائک دیٹ. اور پھر اگر جملے میں سیٹ کے بعد آبجیکٹ بھی آ رہا ہے, ہم مان کے یہ چلتے ہیں کہ جملے میں کوئی آبجیکٹ بھی آ رہا ہے, تو پھر سیٹ وشٹ میں چینج کرنے کے بعد وشٹ کے بعد فار استعمال کر دیں گے. Could you pick the point? فار ایگزامپل جملہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ شی سیڈ ٹو می وڈ دیٹ آئی ور اے ٹیچر. تو شی سیڈ ٹو می, سیڈ ٹو می جو ہے آبجیکٹ آ رہا ہے, اور اگلے والے حصے میں حسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو اس قسم کے جملوں میں سیڈ کو چینج کرنے, وشٹ میں چینج کرنے کے بعد وشٹ کے ساتھ فار بھی استعمال کریں گے, جیسے کہ سینڈ از چینج انٹو وشٹ فار. اگر اس جملے میں مفعول بھی آ رہا ہے, آبجیکٹ بھی آ رہا ہے, تو جیسے بات پہلے ہو چکی ہے. اور پھر کیا کریں گے, اگر نہیں آ رہا آبجیکٹ تو پھر تو سیڈ وشٹ میں ہی چینج ہونا ہے. لیکن ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ اگر جملے میں حسرت کا اظہار ہو رہا ہے اور اس جملے میں وڈ دیٹ اور آئی وش کے الفاظ آ رہے ہیں, تو اس قسم کے الفاظ کو ڈراپ کر دیں گے. اگر جملے میں مثلا شی سیڈ وڈ دیٹ آئی ور اے ٹیچر, تو یہ وڈ دیٹ آ گیا, فرض کریں اس قسم کا جملہ ہے, تو یہ وڈ دیٹ ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے. از اٹ کلیئر؟ آئی وش اور وڈ دیٹ کے الفاظ اس قسم کے جملوں میں ہم ڈراپ کر دیتے ہیں. یہ بات کلیئر ہوگی. نیکسٹ پر کیا کریں گے, جو کوماز ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور ختم کرنے کے بعد کوما کے بعد دیٹ استعمال کیا جاتا ہے. کوماز ختم ہو جائیں گے, انورٹڈ کوما جیسے یہ ہم نے شیئر کیا ادھر, اور ان کی جگہ دیٹ استعمال کریں گے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دعائیہ جملوں کو ڈائریکٹ نریشن سے جب ہم چینج کریں گے انڈائریکٹ نریشن میں, تو ہم جملے کا سٹرکچر بھی چینج کریں گے. یعنی جو ایکسکلیمیٹری سائن جو ہے اس کے اینڈ پہ آتا ہے وہ نہیں آنا چاہیے فقرے کے اینڈ پہ, بلکہ کیا آنا چاہیے, فل سٹاپ آنا چاہیے. اور فل سٹاپ ان جملوں کے اینڈ پہ آتا ہے جو سمپل یا سادہ جملے ہوتے ہیں. کلیئر جی؟ تو دعائیہ فکروں کو تبدیل کرنے سے پہلے, کن میں تبدیل کرنے سے پہلے, ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ نریشن میں تبدیل کرنے سے پہلے کیا کریں گے, اس جملے کو سادہ بنا لیں گے, سمپل کر لیں گے. مثلا فرض کریں کہ جملہ یہ ہے مے یو لیو لانگ, اور یہ ہے سائن آف ایکسکلیمیشن. تو اس کو جب سمپلیفائی کریں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا یو میں لیو لانگ, اور اینڈ پہ کیا آ رہا ہے, فل سٹاپ آ رہا ہے. اس قسم کے سٹرکچر ہمارے سامنے آ جائیں گے. اچھا جی, پھر کیا کریں گے, جملے کو سادہ بنانے کے بعد فقرے کے اینڈ پہ جو سائن آف ایکسکلیمیشن ہوتا ہے اسے ختم کرنے کے بعد فل سٹاپ استعمال کیا جائے گا. جیسا کہ ہے نا, فقرے کے آخر میں سائن آف ایکسکلیمیشن ختم کر کے فل سٹاپ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ یہ دیکھیں, سائن آف ایکسکلیمیشن تھا اینڈ پہ, یہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ کیا ہے, فل سٹاپ ہے. کیوں کہ اب یہ جملہ سادہ ہے. یو میں لیو لانگ یہ سمپل سینٹینس ہے, مے یو لیو لانگ یہ آپٹیٹیو سینٹینس تھا, اور اس کے اینڈ پہ سائن آف ایکسکلیمیشن آیا, اور اس کو ہم نے چینج بھی کر دیا. از اٹ کلیئر جی؟ اچھا جی, پھر کیا کریں گے, فرض کریں کہ یہ ساری ہم نے ٹیکنیکلٹیز دیکھ لی ہیں جی. اٹ واز آل اباؤٹ دا ٹیکنیکلٹیز. اور اب پھر ان ٹیکنیکلٹیز کو جب ہم اپلیکیشن ان کا کریں گے تو پھر کس قسم کی صورتحال ہمارے سامنے آئے گی, اب اس پہ بات کریں گے. تو پہلے ہم دعائیہ جملوں کی بات کریں گے کہ دعائیہ جملوں کی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو اپلائی کرنے کے بعد کس قسم کے جملے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. فرض کر لیں کہ جملہ ہے دعائیہ جس میں ایک دعا کا اظہار کیا گیا ہے. مثلا جملہ ہے شی سیڈ مے اللہ فارگیو می, اس نے کہا اللہ میری مغفرت فرمائے, مجھے معاف فرمائے. ٹھیک ہے جی, لائک دیٹ. یہ ہے شی سیڈ مے اللہ فارگیو می. دیکھ رہے ہیں جی, کوماز شروع ہو گئے ہیں, کوماز بند ہو رہے ہیں, سائن آف ایکسکلیمیشن ہے. تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کومے ریپلیس کرنے ہیں, سائن آف ایکسکلیمیشن ریپلیس کرنا ہے, سیڈ کو ریپلیس کرنا ہے. اور اس قسم کے سٹرکچر میں اگر کوئی ٹینس کی تبدیلی کرنی ہے تو اس کو دیکھیں گے, اگر پروناؤن کی کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا, اور اگر مخصوص الفاظ کی کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا. تو اب یہ ہے جملہ دعائیہ. تو دعائیہ جملوں میں کیا ہو جائے گا, سیڈ چینج ہو جائے گا پریڈ میں,
اور اس کے بعد کیا ہے, کام میں ختم کر دیں گے, دیٹ لے کے آئیں گے. پھر کیا کریں گے, جملے کو بنا دیں گے سادہ. اگر سادہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا اللہ میں فارگیو می. چونکہ اب رپورٹنگ جو سپیچ ہے وہ پاسٹ میں ہے تو رپورٹڈ سپیچ بھی آنا ہے پاسٹ میں. یہ ٹینس کی تبدیلی ہے, اس پہ پہلے ویڈیو ڈیولپ ہو چکا ہے. اگر وہ ویڈیو دیکھ لیے جائیں تو یہ کنسیپٹ بالکل سمپلیفائی اور ایزیئر ہو جائیں گے ہمارے لیے. از اٹ کلیئر ہے جی؟ تو پھر دیکھیں گے یہ پروناؤن کی تبدیلی ہے. می کو چینج کر دیے گیا ہر میں, یہ پروناؤن کی تبدیلی. اور پروناؤن کی تبدیلی کے حوالے سے بھی پہلے ویڈیو ڈیولپ اور اپلوڈ ہو چکا ہے. اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے کہ پروناؤن کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, فرسٹ پرسن کو کہاں چینج کرنا ہے, سیکنڈ کو کیسے کرنا ہے, تھرڈ کو کیسے کرنا ہے, اور ٹینس کی تبدیلی کیسے لے کے آنی ہے. از اٹ کلیئر جی؟ تو یہ شی سیڈ مے اللہ فارگیو می, یہ ہے ڈائریکٹ نریشن. یہ انڈائریکٹ نریشن میں جملہ کچھ یوں ہو جائے گا, شی پریڈ دیٹ اللہ مائٹ فارگیو ہر. کوڈ یو پک دا پوائنٹ؟ ویل نیکسٹ ہے جی, اگر کسی جملے میں کسی خواہش کا اظہار کیا جائے, کوئی ڈیزائر ہو, تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. مثلا یہ جملہ ہے ہی سیڈ مے شی کم ٹوڈے. تو یہ ایک خواہش ہے, خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو جملے خواہش کا اظہار کریں گے اس کا سیٹ جو ہے, رپورٹنگ سپیچ کا سیٹ جو ہے وہ وشڈ میں چینج ہو جائے گا. اور رپورٹڈ سپیچ والے حصے کے جو کاماز ہیں انہیں ختم کر دیں گے, ان کی جگہ کنجنکشن آ جائے گا دیٹ. پھر پروناؤن, ٹینس اور مخصوص الفاظ کی جو تبدیلیاں ہیں ان پہ فوکس کرتے ہوئے جملے کو کریکٹ کریں گے. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا, ہی وش دیٹ شی مائٹ کم ٹو دیٹ ڈے. شی وش دیٹ شی مائٹ کم دیٹ ڈے. تو یہ سیٹ چینج ہو گیا وشڈ میں, کاماز چینج ہو گئے دیٹ میں. مے کو سمپلیفائی کرنے کے بعد, اس کو سادہ جملہ بنانے کے بعد اس کی جگہ ہم نے مائٹ لے کے آئے ہیں. مائٹ کیوں آیا ہے؟ یہ ٹینس کی تبدیلی ہے, اور ٹینس کی تبدیلی پہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ کیسے تبدیلی کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کم, اور مائٹ کے بعد چونکہ ورب کی پہلی فارم آتی ہے کاما آئے گا, اور ٹوڈے کی جگہ اب آ گیا ہے دیٹ ڈے. یہ دیٹ ڈے کیوں آیا ہے؟ یہ مخصوص الفاظ کی تبدیلی ہے, یعنی چینج ہے سرٹن ورڈز کی. تو سرٹن ورڈز جو ہے مخصوص الفاظ کی جو تبدیلی ہے, اس پہ پہلے ویڈیو ڈیولپ ہو چکا ہے کہ کون کون سے وہ مخصوص الفاظ ہیں جنہیں ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں جاتے ہوئے ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے. تو اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیا جائے گا تو یہ کنسیپٹ بھی سمپلیفائی اور ایزیئر ہو جائے گا ہمارے لیے. پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر جملوں میں کوئی بد دعا دی جا رہی ہے یا کسی حسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے تو ان جملوں کو کیسے ڈیل کریں گے. تو سمپلی وہی رولز ہیں, وہی ٹیکنیکلٹیز جو پہلے ہم شیئر کر چکے ہیں. اکا دکا اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, اس کو دیکھ لیں گے. مثلا جی ایک جملہ ہے کہ ہی سیڈ مے یو روئن. اس میں بد دعا دی جا رہی ہے, ہی سیڈ مے یو روئن. ایک تو رپورٹڈ سپیچ کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے, سادہ جملہ بنانا ہے, وہ کریں گے. تو مے یو روئن کو جب ہم سادہ جملے کے طور پہ تبدیل کریں گے تو یہ ہو جائے گا یو مے روئن. یہ بات تو ایسی ہوگی. پھر کیا جو میجر تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ بد دعائیہ جملوں میں سیٹ چینج ہو جائے گا کرسڈ میں, کاماز ہٹا دیے جائیں گے, دیٹ استعمال کیا جائے گا. سٹرکچر سمپل ہو جائے گا. پھر پروناؤن, ٹینس اور مخصوص الفاظ کی تبدیلی دیکھیں گے, اگر جملے میں ہے تو, نہیں تو پھر اس کو سکپ کیا جائے گا. تو اب یہ جملہ سمپلیفائی ہونے کے بعد یو سیکنڈ پرسن ہے, یہ ہی میں چینج ہوا ہے. یہ کیوں چینج ہوا ہے؟ اس کے اصول و ضوابط پہ پہلے بات ہو چکی ہے ویڈیو میں, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ سمپلیفائی ہو جائے گا. پھر مے کی جگہ مائٹ آیا, یہ ٹینس کی تبدیلی ہے, اس پہ بھی بات ہو چکا ہے. اور اس کے بعد مائٹ کے بعد وب کی پہلی فارم آنی ہے تو وہ سیم رہ جائے گی. تو یہ ہی سیڈ مے یو روئن ڈائریکٹ نریشن. انڈائریکٹ نریشن اس کی کیا ہو جائے گی؟ یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے. انڈائریکٹ سپیچ کیا ہو جائے گی؟ ہی کرس دیٹ ہی مائٹ روئن. تو یہ بولنے میں کچھ ہارڈ ایریا لرنر جو ہیں وہ تھوڑا ان کو آپس میں وہ کنفیوز کر لیتے ہیں. تو یہ اگر رولز, یہ ٹیکنیکلٹیز اگر ان کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو بولتے وقت یہ ان غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپٹیٹیو سینٹنس کے کسی سینٹنس میں کسی حسرت کا اظہار کیا جائے تو پھر اس قسم کے جملے کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. فار ایگزامپل ایک جملہ ہے شی سیڈ وڈ دیٹ آئی ور اے ٹیچر. تو یہ ایک حسرت کا اظہار ہے. تو اس میں ہم کیا کریں گے؟
شی سیڈ وڈ دیٹ آئی ور اے ٹیچر. تو سیڈ جو ہے چینج ہو جائے گا وشڈ میں. کیوں؟ حسرت کا اظہار ہو رہا ہے. کوماز ہٹا کے دیٹ استعمال کیا جائے گا. پھر اس کے بعد شی آ گیا ہے. کیوں کہ جملہ جب ہم سمپلیفائی کریں گے تو سبجیکٹ سے شروع کریں گے. از اٹ کلیئر جی؟ پھر ہم نے پیچھے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ اگر اس قسم کے جملے میں وڈ دیٹ یا آئی وش کے الفاظ آ جائیں گے تو انہیں ڈراپ کر دیا جائے گا. از اٹ کلیئر؟ اوکے جی. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے آیا جو ہے یہ شی میں کیسے چینج ہوا ہے، ور جو ہے ہیڈ بین میں کیسے چینج ہوا ہے. تو یہ ٹینس اور پروناؤن کی تبدیلیوں پہ پہلے بات ہم نے کی ہوئی ہے، تو اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پھر بھی کسی کے کنسیپٹ یہ مطلب کلیئر نہیں ہو سکے تو وہ ان ویڈیوز کو اگر دیکھ لیں گے تو ان کے یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ تھی جی آپٹیٹیو سینٹنس کو لے کے کچھ ٹیکنیکلٹیز، اور ان ٹیکنیکلٹیز کا پریکٹیکل اپلیکیشن ہم نے دیکھا. تو یہ کچھ بچوں کو اسپیشلی ہارڈ ایریا لرنر کو بولنے میں کچھ دقتیں ہوتی ہیں اس قسم کے جملے بولنے میں. تو اگر وہ یہ ویڈیو اور یہ کنسیپٹ اگر اس کو کمپریہینڈ کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ ان کی یہ مشکلیں مزید جو ہے وہ مشکلیں نہیں رہیں گی جی. تو اٹ واز آل اباؤٹ دا ٹاپک. پھر بھی اف دیر از اینی پرابلم پلیز فیل فری ٹو رائٹ اس. ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا. گڈ لک.